الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں جو ہمارے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں حاضر ہیں، گزشتہ چند سلسلوں سے ہم کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب یہ سن رہے ہیں، اور یقیناً بنیادی مقصد یہی کہ ہمیں وہ طریقہ کہ جس کو احادیث میں بیان کیا گیا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جسے اپنایا، تو وہ طریقہ کار سنا جائے اور اس پر عمل کی بھی ترکیب بنائی جائے، تو انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. گزشتہ سلسلوں میں الحمدللہ ہم نے کھانا کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنا، پھر کھانا کھانے کا وضو کرنا، ساتھ ہی جب بیٹھیں تو پردے میں پردہ کر کے بیٹھیں اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں. ایک اور اہم بات جو آج کے انشاءاللہ ہم سلسلے میں سنیں گے، اور انشاءاللہ آج آپ کو ہم آپ کے جو سوالات ریکارڈ ہوئے ہیں وہ سوالات بھی انشاءاللہ سنوائیں گے، اور اس کا ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے جواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا. کھانا کھا رہا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے. یعنی جو سالن کا پیالہ، جیسے مثال سالن نکالا جاتا ہے، یا ایک ڈش ہے جس میں چاول رکھے ہیں، تو اس ڈش سے چاول نکالے جاتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی جو چیز کھائی جائے، جو چیز نکالی جائے، تو وہ اپنی طرف سے نکالنا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول عظیم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک برکت کھانے کے درمیانی حصے میں اترتی ہے، پس تم کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ. یعنی اس روایت کو سننے کے بعد اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں اور جب ہم اپنا بھی جائزہ لیں تو شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سالن یا چاول یا کوئی بھی چیز اگر برتن سے نکالنی ہوتی ہے تو یوں سمجھیں کہ شیطان برکت ختم کرنے کے لیے ہمیشہ برتن کے بیچ میں سے ہی چمچ ڈلواتا ہے. تو یہاں پر مدنی منع اور خاص کر ہمارے قاری صاحبان یہ توجہ کرے، کیونکہ امیر اہل سنت نے جب یہ فیضان سنت میں جو بات لکھی ہے تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ
امیر اعظم فرماتے ہیں کہ میرا بارہا مشاہدہ ہے کہ باعمل نظر آنے والوں میں بھی اکثریت اس سنت پر عمل کرنے سے محروم ہے، یعنی چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ اب چونکہ ہماری تربیت ہے اور تربیت کرنے والے ہمارے پیر و مرشد ہیں، تو ہمیں یوں شرمانا بھی نہیں ہے کہ جناب میں تو قاری صاحب ہوں، میں تو ناظم صاحب ہوں، تو جناب میرے کو کیوں سکھایا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے ہم سب سیکھتے ہیں، ہم سب سیکھیں گے، اور کیونکہ ہے نیکی یہ سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی سنت پر عمل کرے گا تو شیطان کو کہاں پسند آئے گا، اور ہماری تو شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے نا، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ تو قاری صاحبان بھی توجہ کریں، ناظمین بھی توجہ کریں کہ اب جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو دیکھیں طبیعت تربیت سے بنتی ہے۔ ہم نے تربیت کتنی کی ہے، ہمارے مدنی منع ماشاءاللہ، آپ انہیں سکھائیں، آپ انہیں بتائیں کہ کھانے کے برتن سے سالن کس طرح لیا جاتا ہے، چاول کس طرح اٹھائے جاتے ہیں، بیچ میں چمچ مارنے کا جو فرمایا جا رہا ہے، یہ بیچ میں چمچ مارنے کا مطلب کیا ہے، یہ اگر آپ ہمارے مدنی منوں کو پریکٹیکلی، کیونکہ ظاہر الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جب ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہوں گے تو ظاہر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسی تربیت ہے، تو اس وقت یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں ہمارے مدنی منع دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے قاری صاحبان الحمدللہ ان کو کھانا کھانے کی بھی تربیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کو دعائیں بھی پڑھاتے ہیں، ان کو پردے میں پردہ کی بھی عادت بناتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو مدنی چینل پر آپ کو مدنی منع نظر آتے ہیں، سر جھکائے ادب سے توجہ سے سنتے بھی نظر آتے ہیں، پردے میں پردہ کیے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو قاری صاحبان ہیں الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہوتے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہمارے مدنی منوں کو سنت کے مطابق تربیت کرنے کی ان کی بھرپور کوشش جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے قاری صاحبان توجہ کے بہت اہم مدنی پھول ہے یہ، اور اس مدنی پھول پر میں بھی عمل کی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، اور ہم سب دیکھیں کہ یہ سنت واقعی اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، شاید اس سنت پر عمل کرتے۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ مشاہدہ میرا یہی ہے کہ باعمل نظر آنے والے بھی اس سنت پر عمل کرتے نظر نہیں آتے، تو وجہ اس کی یہی ہوتی کہ بعض اوقات ہماری جو توجہ ہے کھانا کھانے کے دوران وہ کھانے میں نہیں ہوتی، شاید اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کھانا کھاتے وقت بھی کون سا نوالا کتنا لینا ہے، کتنا کھانا ہے، کون سے ذکر و اذکار پڑھنے، تاکہ یہ کھانا بھی ہمارا عبادت بن جائے اور اس کھانے کے دوران بھی ہمارا ذکر و اذکار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ ایک اور بات جو اہم ترین بات ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور آج کے مدنی اس تربیت کے مدنی پھولوں میں سے یہ دو اہم ترین مدنی پھول ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب دسترخوان لگے تو ہر شخص اپنے قریب سے کھائے اور اپنے ساتھ کھانے والوں کے آگے سے نہ کھائے اور رکابی کے درمیان سے نہ کھائے، کیونکہ برکت اسی طرف سے آتی ہے، اور کوئی بھی دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ روکے جب تک سب لوگ اپنا ہاتھ نہ روک لیں، اگرچہ سیر ہو چکا ہو لوگوں کے ساتھ لگا رہے، کیونکہ اس کا رک جانا باقی لوگوں کی شرمندگی کا باعث ہوگا، وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے شاید انہیں ابھی کھانے کی حاجت ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کے کیسے زبردست مدنی پھول ہیں، اور ہمارے مدنی منع بھی خیال کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، قاری صاحبان نے بٹھایا، آپ بیٹھے، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے وضو بھی کیا، آپ کھانا کھا بھی رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بات اور سمجھائی جا رہی ہے کہ اٹھنا بھی ساتھ ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی ہم کھا چکے، اب ہم کھا چکے، ہمارے ساتھی جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو ہم نے کہنا شروع کیا دیکھو اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، یہ تو اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے، تو یہ کہنا یہ اس کو شرمندہ کرنے والی بات ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے اپنے جو ساتھ کھانے والوں کو شرمندہ بھی نہیں کرنا ہے، اور بلکہ قاری صاحبان بڑی خاص توجہ رکھیں
اور دیکھیں یہ تربیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ اپنے گھر میں بھی اس کو نافذ کریں گے، ورنہ عموماً ہوتا یہی ہے کھانا کھا رہے ہیں. اب چونکہ بعض ہمارے مدنی منوں کی شکایتیں بھی ہوتی ہے کہ گھر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات چیزیں ایسی الٹی سیدھی کھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ذرا سا بیٹھے تھوڑی دیر اور فوراً اٹھ کر چلے گئے. تو یہاں پر ہمارے مدنی پھول یہ مل رہا ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھیں گے تو اکٹھے بیٹھیں گے، کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے اور ساتھ ہی اٹھیں گے بھی ساتھ ہی، تاکہ دوسرے شرمندہ نہ ہو. اور یہاں پر ایک اور بات بھی ملی کہ دوسروں کے آگے سے نہ کھائیں. اب یہاں وہی مثال امیر علیہ سنت کی کہ اگر ڈش آئی اور فوراً دیکھا کہ جناب اس میں میری من پسند چیزیں کہاں کہاں پڑی ہیں، اب اگر بوٹی کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے، کہیں آلو نظر آ رہا ہے، تو فوراً مطلب اس طرف چمچ مارا جاتا ہے. تو یہ کھانا کھانے کے آداب میں سے نہیں ہے کہ ایسا کھانے والا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لالچی کہلائے، کہ اس کو بہت لالچ ہے. یہ کیسا مطلب یہ کھانا کھانے کی اس کو لالچ ہے کہ فوراً یہ اچھی اچھی بوٹیاں یا اس طرح کی چیزیں یہ اپنی طرف کھاتا ہے. خیر ہمیں سوچنا نہیں ہے کہ یہ سوچنا ہو سکتا ہے گناہوں میں ہمیں مبتلا کر دے، لیکن یہاں ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کھانا پیش کیا جائے ہر ایک اپنی طرف سے کھائے، بیچ میں سے نہ کھائے، دوسروں کی طرف چمچ نہ مارے. اور تیسری بات یہ کہ جب تک سب نہ کھا لیں اپنا ہاتھ نہ روکے. آپ کچھ نہ کچھ روٹی اس طرح بچا کر رکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ سامنے والے کی ابھی آدھی روٹی باقی ہے اور میرے چند لقمے باقی ہیں، تو آپ مطلب ان لقموں کو بھی تھوڑا اور چھوٹا لقمہ کر لیں، تاکہ یہ محبتیں اور یہ برکتیں جو احادیث مبارکہ میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اس کی آپ کو برکتیں بہت ملیں گی. اور ساتھ ہی جب دسترخوان اٹھایا جائے گا تو جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے ہمیں اٹھنا نہیں ہے. انشاءاللہ آخر کی دعائیں بھی پڑھ کر ہم پھر اٹھا کریں گے. تو تمام مدنی منع نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان مبارک سنتوں اور آداب پر عمل کریں گے. الحمدللہ ہمارے مدنی اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے مدنی منوں نے بھی کچھ سوالات یہ ہمیں ریکارڈ کروائے ہیں. اصل میں یہاں پر میں ہمارے قاری صاحبان کو پھر عرض کروں گا کہ مدنی منع اگر گھروں سے بھی اپنے ریکارڈ کرواتے ہیں تو دیکھیں بہت ساری مطلب کالیں جو ہے نا وہ مس ہو جاتی ہیں آوازوں کے پرابلم کی وجہ سے، سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے. تو اگر آپ گھر سے بھی ریکارڈ کرواتے ہیں کال، اور جیسا کہ آپ کو نمبر جو دیا یہ آپ گھر سے بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں آپ کریں، تاکہ انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ذرا آپ کی اپنی سوچ، اور بالکل ہمارے مدنی منع ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، بہت ان کو اعتماد ہے، بلکہ مرشد کی ایسی ان پر خصوصی عطا ہے کہ ماشاءاللہ جب سے ان کو تہجد کا ذہن دیا، کئی مدنی منوں نے تہجد کی نمازیں پڑھنا شروع کی، باوضو سونے کا سلسلہ بنایا، قفل مدینہ کا عینک کا استعمال کی، اب تک الحمدللہ کارکردگیاں ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مدنی منع قفل مدینہ کا عینک استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے جو وضو کرنے کا اہتمام ہوا، جو پردے میں پردے کا اہتمام ہوا، اور آج جس طرح سے کھانے کا ایک اور ادب ہم نے سیکھا کہ اپنی طرف سے کھانا ہے، جب تک کھانا سب نہ کھا لیں تب تک ہاتھ نہیں روکنا، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے ہم کو اٹھنا نہیں ہے. اس طرح کی ان آداب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور مزید برکتیں ملیں گی. اور ہمارے مدنی منع ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو عمل کر رہے ہیں ان کو مزید اس کی برکت عطا فرمائے، جو نہیں کر رہے انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے جو مدنی منوں نے جو کچھ سوال ہم نے ترتیب دی اور جو ہم نے اس میں پاس کیے ہیں آواز وغیرہ کے حساب سے، آئیے ان میں سے کچھ سوالات سنتے ہیں. سوال سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمیر اطاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد کھانے کا وضو کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. محمد عمیر مدرسۃ المدینہ سے بات کر رہا ہوں. کاش آپ کے مدرسۃ المدینہ کا پتہ بھی ہو جاتا، شہر بھی پتہ چل جاتا تو اور بھی باب المدینہ کے ہوں گے اور وہ نام بتانے میں سستی ہوگی. ہاں لیکن بتا دیں. ابھی عرض یہ کر رہا ہوں کہ کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کے سبب ہماری کالیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. اب وہ ظاہر ہے ہماری مجلس کے اپنے اس میں قواعد و ضوابط ہیں،
تو ہم مطلب اس میں ظاہر اتنے مدنی منع تو یہ تو ایسی لائن لگا دیں کہ ہمیں مجلس پریشان ہو جائے کہ کس کس کا دیں. تو خیر محمد عمیر ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا، اگرچہ اس کا تفصیلاً ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے سلسلے میں ان باتوں کو شامل کیا ہے، تو یہ ہاتھ جو دھونے کا، جو وضو کرنے کا جو ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور یہ ہونٹ گیلے کرنا اور بعد میں دھونا، اس کے دنیاوی فوائد بھی ہمیں ملتے ہیں اور اخروی فوائد بھی انشاءاللہ ملیں گے. اخروی فوائد کے حوالے سے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر کی روایت ہے جسے فیضان سنت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نقل کیا کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی اور کھانے کے بعد کرنا 2 نیکیاں ہیں. ماشاءاللہ. پھر امیر سنت تاکید فرماتے ہیں کہ ایک نیکی ملتی ہے کھانے سے پہلے اگر وضو کیا، اور بعد میں جب کھانا کھا چکنے کے بعد کریں گے تو 2 نیکیاں ہیں. اب ایک نیکی ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی ملے گی، لیکن میدان محشر میں ایک ایک نیکی بھی بہت قیمتی محسوس ہوگی. وہاں تو ایک ایک نیکی کی حاجت ہوگی کہ ہمیں ایک نیکی مل جائے تو ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیں ایک نیکی مل جائے تو ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا. تو اخروی اعتبار سے ہمیں نیکیاں کھانے کا وضو کرنے سے ملتی ہیں. اور دنیاوی فوائد وہ بھی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے. المعجم الاوسط کی روایت ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے. اس پر تو مدنی چینل کے ناظرین جو یہ بھی غور کریں کہ کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو محتاجی دور کرتا ہے. اب فی زمانہ یہ کہ بہت سارے اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے کہ جو محتاجی کا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے تنگ دستی کا عالم ہے، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم یہ جو برکت دینے والی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیاوی تکالیف بھی کم ہو جائیں گی. اسی طرح ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے. تو اب عمل افراد کریں گے کہ اسلامی بہنیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں، امی جان ہیں، باجی ہیں، اسی طرح ابو جان ہیں، بھائی جان ہیں اور مدنی منع، تو یہ اگر ہاتھ دھونا شروع کریں گے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوئیں گے تو گھر بھر میں برکت ہوگی. تو برکت کی تلاش کے لیے ہمیں کچھ کوششیں بھی کرنی ہوں گی. تو برکت اس چیز کا نام ہے کہ کم چیز بھی کافی ہو جائے. بہت زیادہ چیز ہونے کا نام برکت نہیں. عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت زیادہ چیز ہو تو یہ برکت ہے. برکت کا مفہوم یہ ہے کہ کم چیز کافی ہو جائے، تھوڑی چیز زیادہ لوگوں کو کفایت کر جائے تو یہ برکت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کھانے کے وضو میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اب ہاتھ ہیں، اب کبھی ڈیسک پہ ہاتھ لگایا اور کبھی یہ کہ کوئی چیز چھوئی، اب اس سے کوئی ایسی چیز لگ گئی کہ جو نقصان دہ ہے. اب ہاتھ جب آپ دھوئیں گے، کھانے کا وضو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہاتھ پہ چیز لگی ہوگی اس کا اثر بھی جاتا رہے گا. تو آپ ہی نے اس سلسلے میں وہ ایک ڈرائیور کا واقعہ سنایا تھا کہ جس نے ٹائر پر ہاتھ مارا تھا ہوٹل پہ کھانا کھانے سے پہلے اور ٹائر پہ سانپ کا زہر لگا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے کہ مسلمان تھا تو اب اگر وہ وضو کا عادی ہوتا تو وہ زہر امید ہے کہ دھل جاتا، لیکن وہ کھانے کا وضو اس نے نہیں کیا ہوگا تو اسی وجہ سے زہر ہاتھ پہ لگا رہ گیا. اسی طرح کھانا کھا لیا اور وہ جان سے ہاتھ ہو بیٹھا. تو شرعی احکام جو بھی ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے سے ہماری دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اب ظاہر ہے جو مطلب صفائی ستھرائی جس کے مطلب عادت ہوگی نا، تو عموماً مدنی منع بھی اگر غور کریں سوچیں کہ جو مدنی منع صاف ستھرا رہتا ہو، آپ بتائیں کہ آپ کو بھی اس سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی سے ہاتھ ملا رہے، اب اس کے ناخن بھی بڑے ہیں اور اس کے ہاتھ بھی کالے ہیں اور جناب اس نے جب پین لیا تھا تو اس نے ہاتھ پر مطلب نشان بنانے بھی شروع کیے، تو یہ مطلب درست نہیں، کیونکہ انہی ہاتھوں سے ہم کھاتے پیتے بھی ہیں. تو وضو کرنے کی خیر یہ حکمت ہم نے سنی، اور ہمارے محمد عمیر نے جو ماشاءاللہ سوال کیا
اس کا انہیں جواب بھی مل گیا ہوگا. اگلا سوال سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ربیع اطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سنا ہے جس کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. جب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ حدیث پاک بھی ہے، اس کو ہم نے سنا بھی. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ. بلکہ ایک حکایت بھی ابو داؤد شریف کے حوالے سے امیل سنن نقل کی کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے. اب ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا. جب کھا چکا تو ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا، تو اس نے وہ لقمہ اٹھایا اور یاد آ گیا ہوگا تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو جب اس نے اللہ تعالی کا نام لیا تو جو کچھ شیطان کے پیٹ میں تھا وہ اس نے باہر اگل دیا. تو اس طرح شیطان کو ہم اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے سے روک سکتے ہیں. یاد رکھ کے پہلے سے ہی بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے. اگر بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیں، تو اس طرح شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونے سے بچ جائے گا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ظاہر جو سوالات ہوتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں ریکارڈ کروائیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کا جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں با عمل با کردار نیک مسلمان بنائے. اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل چھوڑ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب محمد.